سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ آٹزم کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، جس میں بچے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی ڈائگنوسس بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق آٹزم کو اسپیکٹرم ڈس آرڈر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے علامات ہر بچے یا فرد میں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، جیسے معمولی، غیر معمولی یا شدید نوعیت کی علامات میں آئی کانٹیکٹ بالکل نہ ہونا، ذاتی ترغیبات، سیلف اسٹیمولیشن، پسندیدہ جسمانی حرکات کا مسلسل انجام دینا، جیسے گول گول گھومنا، ہاتھ ہلانا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہلتے رہنا، نہ بولنا یا بولنے میں شدید مشکلات، الفاظ کی بے مقصد ادائیگی یا ہر سنی ہوئی بات یا الفاظ کو مستقل دہرانا، اپنی ضروریات اور پسندیدہ چیزوں کے حصول کے لیے اظہار نہ کرنا، ہم عمر بچوں میں بالکل دلچسپی نہ لینا، کسی بھی غیر معمولی کھیل کود یا خود ساختہ مشغلے میں مستقل مصروف رہنا اور ارد گرد کے ماحول سے قطعاً بے خبر رہنا وغیرہ شامل ہیں۔ غیر معمولی نوعیت کی علامات میں صرف چند افراد یا مخصوص حالات میں آئی کانٹیکٹ کرنا، مخصوص پسندیدہ جسمانی حرکات کو منع کرنے پر روک دینا، اپنی ضروریات کے لیے چند الفاظ کا استعمال کرنا، اظہار کے لیے مناسب اشارے یا بڑوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ضرورت تک لے جانا، کسی مخصوص کھلونے یا شے سے مستقل کھیلنا اور اس کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ رکھنا، دیگر افراد کے ساتھ موسیقی سننا، کمپیوٹر یا ٹی وی دیکھنا، اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں اپنے طریقے سے حصہ لینا۔ معمولی نوعیت کی علامات میں اکثر اوقات مناسب آئی کانٹیکٹ کرنا، صرف ذہنی دباؤ کی صورت میں ذاتی ترغیبات کا مظاہرہ، اپنی خواہشات کا اظہار، دوسروں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش، پسندیدہ کھیل یا مشغلے میں اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال، پسند کے کھیلوں کا انتخاب اور مناسب طریقے سے کھیلنا، ہم عمر بچوں کے جانب راغب ہونا، کھیل میں دلچسپی کا اظہار، اپنی ضروریات اور دلچسپی کے مطابق 3 یا زائد الفاظ کو جوڑ کر جملے بولنا، جذبات کا اظہار کرنا، گویائی کی صلاحیت سے محروم ہونے پر سائن لینگویج کا مناسب اور برفوقت استعمال، دوسروں کے جذبات سمجھنا وغیرہ شامل ہیں۔ آٹزم کو انفارمیشن پروسیسنگ ڈس آرڈر سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض بچے ہدایت پر عمل کرنے، گفتگو سمجھنے اور سیکھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، بعض بولنے سے محروم ہوتے ہیں، بعض بچوں کی گویائی یعنی کہ اسپیچ بہت اچھی اور الفاظ کی ادائیگی صحیح تلفظ کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ روانی سے بولنے اور باہمی گفتگو میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ اسپیچ تھراپی آٹزم میں زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتی، اس کے برعکس بچوں کی دلچسپی مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بات چیت کی صلاحیتوں پر کام کرنا خاصا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ مسائل کسی فرد یا کی فیملی میں بچوں میں ظاہر ہوتے ہیں تو صحیح طور پر سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر بچے کی ڈائگنوسس کرانی چاہیے اور پھر اس کے حساب سے
بچے کی تربیت اور نگہداشت کرنی چاہیے۔